ایم پی کے بعد اب اتر پردیش میں بھی ویپم کی طرح ہی ایک اسکیم سامنے آیا ہے۔ یہاں بھی اساتذہ کی بھرتیوں میں دھاندلیاں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ یہ دھاندلیاں کیسٹ یعنی طبقات کی بنیاد پر ہوئی ہیں، جس میں جو اپر کیسٹ ہے برہمنس، ان کو نوکریاں دی گئی ہیں۔ اب یہ سارے معاملے کو اور ان کوششوں کو آج بے نقاب کریں گے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے پسماندہ طبقات کے حقوق پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ سنگھیوں کی تاریخ یہی رہی ہے۔ بھاجپا یہ کیسے ہضم کر سکے گی کہ پسماندہ طبقات تعلیم میں ترقی کریں؟ اگر وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے تو انہیں نوکریاں دینی پڑے گی، لہٰذا نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ آئیے جانتے ہیں اس کی ساری تفصیلات کیا ہیں۔ اس معاملے میں 50 سے زیادہ ابھیارتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ جانکاری کے مطابق ابھیارتھی ڈائریوں میں اسٹوڈنٹس کے نام، پیسے کا لین دین، پریکشا کیندروں میں بڑا ہیر پھیر۔ اتر پردیش میں حالیہ دنوں میں ایک بڑے امتحانی گھپلے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ جیسے پچھلے سالوں میں مدھیہ پردیش میں ویپم اسکیم ہوا تھا، جس کسی نے اس ویپم اسکیم کو کیا تھا، اس کو انعام کے طور پہ بھاجپا حکومت نے مرکز میں وزیر بنا دیا ہے۔ بھاجپا کا امتیازی وصف یہی ہے کہ جو جتنا بڑا گھپلہ کرے گا اسے اتنا ہی بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس گھپلے میں مختلف سرکاری امتحانات میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں اور بدعنوانیوں کا انکشاف ہوا ہے، یعنی جو اتر پردیش میں جو گھپلہ ہوا ہے اس کے بارے میں، جس سے ریاست کے تعلیمی نظام پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس گھپلے میں امتحانی مراکز پر نقل کرانے والا مافیا کام کرتا تھا، پیسوں کی خاطر امتحانی پرچوں کو بیچتا تھا اور غیر مستحق افراد جو تھے امیدواروں کے طور پر ان کو ناجائز طریقوں سے کامیاب کراتا تھا۔ اس اسکینڈل نے ریاست کے نوجوانوں میں بے چینی اور غصے کی لہر دوڑا دی ہے، جو محنت کے باوجود ان بدعنوانیوں کی وجہ سے سلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ مدھیہ پردیش کے ویپم اسکیم کے بعد کئی گواہوں اور اس سے متعلق افراد کو پراسرار طور پر اموات کا شکار ہونا پڑا، یعنی وہ موت کے گھاٹ اتارے گئے، جسے گواہوں اور گواہیوں کو مٹانے کی ایک سنگین سازش کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ اتر پردیش میں سامنے آنے والے اس نئے گھپلے کے بعد عوامی حلقوں میں خدشات جنم لے رہے ہیں کہ کہیں تاریخ خود نہ دہرا دی جائے اور اس معاملے سے جڑے افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ ریاستی حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو ان بدعنوانیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے گی، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کہاں تک ہوتا ہے وہ آئندہ آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ عوامی مطالبات کے پیش نظر حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ تعلیمی نظام میں شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی اور انصاف کو یقینی بنائے، تاکہ مستقبل میں ایسے گھناؤنے گھپلے دوبارہ نہ ہوں۔ بتاتے چلیں کہ اتر پردیش میں سرکاری اسکول اور کالجوں میں اساتذہ کی بھرتی کی عدالتی پیچیدگیوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ بھرتیاں عدالتی پیچیدگیوں میں پھنسی ہوئی ہیں چونکہ وہاں پہ کیس لڑا جا رہا ہے۔ ریاست میں بھرتی میں ریزرویشن کے ضوابط کی خلاف ورزی اور پیپر لیک جیسے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف ایک ریاست تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہی صورتحال بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان اور یہاں تک کہ ماڈل اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے گجرات سمیت کئی ریاستوں میں بھرتی امتحانات میں دھاندلیاں اور گھپلوں کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں اسی دوران۔ اب دیکھیے اتر پردیش کا معاملہ، جسے ڈبل انجن کی سرکار بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر گھوٹالے بھی ڈبل ہو رہے ہیں۔ ریاست میں 69,000 اسسٹنٹ ٹیچرز کی بھرتی کا جو عمل تھا اس میں ریزرویشن قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، جس پر طلباء نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور عدالت میں یہ مقدمہ ابھی چل رہا ہے۔ قومی کمیشن برائے پسماندہ اقوام یعنی NCBC نے بھی
کوٹے کا جو نظام ہے اس کے نفاذ میں بے ضابطگیوں کو تسلیم کیا ہے۔ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، جہاں سے فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ ریاستی سطح پر اساتذہ کی بھرتی کے عمل میں شفافیت اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اتر پردیش سمیت متعدد ریاستوں میں پیپر لیک، دھاندلیاں اور ریزرویشن قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کی وجہ سے پسماندہ طبقات کو شدید نقصان ہوا ہے۔ اس عمل میں سماجی انصاف کے اصولوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ برہمنی نظام کے غلبے کو مضبوط کرنے کی کوششیں واضح طور پر اس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں دلت اور قبائلی اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تعلیمی اور ملازمت کے مواقع انتہائی محدود ہو گئے ہیں، جو مساوات اور برابری کے دعووں کی اصل حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پر دلت دانشور اس صورتحال کو سماجی انصاف کے اصولوں کی منافی قرار دے رہے ہیں اور بھرتی کے سسٹم میں ٹرانسپیرنسی اور ریزرویشن کے اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ تنوج پونیا نے میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اتر پردیش میں 69,000 اساتذہ کی بھرتی میں ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی کیٹیگریز کے لوگوں کو 18,500 ریزرو سیٹوں پر ملازمتیں ملنی تھیں، لیکن صرف 2,637 سیٹوں پر ہی کوٹا نافذ کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مخصوص نشستوں میں سے باقی 15,863 غیر محفوظ زمرے یعنی ان ریزروڈ زمرے کے لوگوں کو دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ آئین میں دیے گئے ریزرویشن پر حملے جیسا ہے اور سماجی انصاف کے خلاف ہے۔ بی جے پی حکومت دلت، درج فہرست ذات اور او بی سی برادریوں کے لوگوں کو ملازمتوں سے محروم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا اور اس بھرتی گھوٹالے کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اتر پردیش میں ویپم جیسے گھپلے کی خبریں ریاست کے تعلیمی نظام کی اصل صورتحال کو بیان کر رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے مل کر ان بدعنوانیوں کا سدباب کریں، اس کو ختم کریں اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور منصفانہ امتحانی نظام کو یقینی بنائیں تاکہ محنتی اور مستحق جو طلباء ہیں ان کو حق ملے، ان کا حق محفوظ رہے۔ عوامی سطح پر یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ گواہوں اور گواہیوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات بھی کیے جائیں تاکہ مدھیہ پردیش کی طرح اتر پردیش میں بھی کوئی خوفناک منظرنامہ نہ بن جائے۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہے راجستھان کا۔ راجستھان کے کھیرا کچواسا گاؤں کے ایک سرکاری کالج میں دلت لیکچرر سنیتا کماری کو معطل کر دیا گیا۔ اسی دن ڈنگری پولیس میں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے دفتر کی طرف سے ہیڈ کانسٹیبل شیولال کے خلاف بھی اسی طرح کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ اور یاد رہے کہ یہ دونوں ایک دلت طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک قبائلی ہے۔ شیولال کا تعلق قبائلی طبقے مینا برادری سے ہے اور وہ ایک پولیس اہلکار ہے۔ انہیں بھی معطل کر دیا گیا ہے، یہ دونوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں کا تعلق پسماندہ طبقات سے ہے، ایک دلت ہے اور دوسرے ٹرائبل ہے۔ یہ دونوں واقعات میں برہمن گروپوں نے الزام لگایا ہے کہ کماری اور شیولال 27 اور 28 فروری کو جو امتحان منعقد ہوا تھا اہلیتی راجستھان میں، وہ اساتذہ کے لیے یعنی REET، اس امتحانی مرکز میں جانے کے دوران برہمن برادری کے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ اپنا جنیو، جسے برہمن مقدس سمجھتے ہیں، جو اپنے کاندھے سے لے کر کمر تک کا وہ تاگا باندھتے ہیں، اسے جنیو کہتے ہیں، اس کو ہٹانے کی بات کہی۔ ان دونوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں دلت اور قبائلی گروہوں نے راجستھان کی بی جے پی حکومت کو پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین معینہ طور پر متعصبانہ کارروائی کرنے اور انہیں سزا دینے پر سخت تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ دونوں کے خلاف کی گئی کارروائی کو فوری واپس لیا جائے۔ کماری کے شوہر وکاس کمار، جو خود بھی ایک سرکاری ٹیچر ہیں، انہوں نے دی وائر کو کہا کہ میری بیوی کی ڈیوٹی امتحانی مرکز کے اندر تھی، اس میں اور بھی دیگر
اہلکار بھی تھے، لیکن میری بیوی کی جو ڈیوٹی تھی وہ شناختی کارڈ چیک کرنے کی تھی بس۔ میری بیوی ایک خاتون ٹیچر ہے، وہ مرد طالب علموں کو کیسے چیک کر سکتی ہے؟ وہاں اور بھی دیگر اہلکار تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ چیک کریں۔ یہ نہ اس کی ذمہ داری تھی اور نہ ہی اس نے کسی سے ان کا جنیو نکالنے کو کہا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے جس میں لڑکے اپنا جنیو نکال رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ REET کے طلباء ہیں جن کو جنیو نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کماری کے شوہر کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ وہاں پیش ہی نہیں آیا۔ یہ ویڈیو امتحانی مرکز کا ہے ہی نہیں۔ ان کو معطل کرنے کی وجہ وہی ویڈیو رہی۔ اس وائرل ویڈیو کو لے کر وپرا فاؤنڈیشن، جو برمنوں کے حقوق کے لیے وکالت کرتا ہے، وہ ایک تنظیم ہے، ان کی طرف سے کلکٹر کو میمورنڈم دیا گیا۔ اس کے بعد اس معاملے پر کلکٹر نے نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈنگرپور سے تفصیلی انکوائری کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹل انکوائری شروع کی گئی اور کماری کو فوری اثر کے ساتھ معطل کر دیا گیا۔ اب اسی سے دوسرا جو واقعہ میں نے کہا ہیڈ کانسٹیبل شیولال کا، اس کو دیکھیں۔ وہاں پر دیگر پولیس اہلکار بھی تھے۔ پناولی گاؤں کا ایک کالج ہے، وہاں پر یہ امتحانی مرکز تھا، وہاں پر یہ تعینات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں احکامات تھے کہ امتحانی ہال کے اندر موبائل فون اور زیورات جیسے اشیاء لے کر نہ جائیں، لیکن ہم نے کسی سے ان کے جنیو کو اتارنے کو نہیں کہا۔ امتحانی مرکز میں موجود عملے کے ارکان پہلے ہی تحریری طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ بھارت آدیواسی پارٹی BAP نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کسی نے بھی امیدواروں سے اپنا جنیو اتارنے کو نہیں کہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وپرا فاؤنڈیشن جیسی تنظیموں کے ذریعے REET کے خواہشمندوں کو ایسی ویڈیوز بنانے کی ترغیب دے کر اس طرح کا پروپیگنڈا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ ملازمین کو بدنیتی کی وجہ سے غیر منصفانہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان دونوں واقعات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پسماندہ طبقات کے دبانے کے لیے کیا گیا ہو۔ انہیں مین اسٹریم سے الگ کرنے کی جو سنگھی منصوبہ بندی ہے، اس کا یہ حصہ ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دے، خدا حافظ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔